أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اب آ گیا حکم وراثت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون۔ اللہ کہتا ہے مردوں میں جو چھوڑ گیا، چاہے باپ ہے چاہے بھائی ہے، جو چھوڑ گیا مال، تو اس میں حصہ ہے والدین کا، اقربون رشتہ داروں کا، والنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منہ او کثر۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے والدین کا اور رشتہ داروں کا، تھوڑا ہو یا بہت، یعنی مال اگر تھوڑا ہے جب بھی مردوں کو اور عورتوں کو دیا جائے گا اسی طرح، یا زیادہ ہے اسی طرح۔ نصیبہ مفروضہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بندہ ہوا ہے۔ اب تو بندہ ہوا کا کیا مطلب ہوا کہ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ہم چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا، رشتہ داروں کو بھی حصہ نہیں آتے۔ تو ہم لوگ اس سے بالکل بے بہرہ ہیں، بالکل تو یہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وصیت کرنا اور جائیداد کو تقسیم کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ہوا ہے، یعنی فرض ہے دینا، تو جو بھی مر گیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، تو اولو القربہ، جس وقت وہ مرنے والا وصیت کر رہا ہو، وصیت وہ کر رہا ہے مرنے سے پہلے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو بھی دے گا، یتیموں کو بھی دے گا، مسکینوں کو بھی دے گا، اور ان کے لیے اس میں سے رزق مطلب کھانا نہیں، ان کا حصہ مقرر کرے گا اور ان کے ساتھ اچھی بات کرے گا۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص کو جس کی جائیداد ہو، اس کو جب وہ سوئے تو وصیت لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھے۔ اب یہ تو ہم لوگ بھول گئے وصیت کرنا بالکل۔ تو بہرحال یہ حکم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت تقسیم ہو اس وقت تو رشتہ داروں کو بھی دیا جائے گا، یتیموں کو، خاندان میں جو یتیم ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، خاندان میں جو مسکین ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایسے رشتہ دار، ایسے لوگ جو جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا لیکن اگر وہ ہیں تو ان کو دیا جائے گا۔ تو یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں ہے یتیم پوتے کی طرف اور پوتی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس وقت دادا موجود ہے اس کا ایک بیٹا مر گیا، وہ غریب تھا، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن دادا جو باپ کا حصہ ہے، باپ کے حصے میں سے تو بیٹے کو مل جائے گا، لیکن وہ یتیموں کو، پوتوں کو کہاں جائے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، تم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا حصہ اگر میں نے مقرر نہیں کیا لیکن تمہیں ان کا حصہ کرنا ہے۔
تو اب اس میں اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہو اور اللہ اور رسول کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، مال اور دولت سے محبت نہ ہو، جب تو ہم یہ صحیح فیصلے کر لیں گے بغیر کسی خود غرضی کے، بغیر کسی مطلب کے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق۔ لیکن اب تو ہم اللہ اور رسول سے دور ہیں، تو دیکھ لیں کہ کہاں ہے ہمارے خاندانوں میں یہ طریقہ ہے، ہمارے گھروں میں یہ طریقہ ہے۔ نہ بہنوں کو دیا جاتا ہے، نہ ماؤں کو دیا جاتا ہے، نہ پوتوں کو دیا جاتا ہے، کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں اب ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے، تو ہمیں اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پوتے کا حصہ مقرر نہیں کیا، لیکن اگر وہ پوتا غریب ہے تو اس کے دادا کو اور اس کے چچا کو چاہیے کہ وہ اس کی کفالت کرے، اس کا حصہ مقرر کرے اور اس کو دے۔ اگر اس وقت وہ بچہ، یتیم بچہ جوان ہے، غریب ہے، اور وہ اگر کسی قسم سے دادا سے یا اپنے چچاؤں سے آرگو کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ بھائی تمہارا یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے دے رہے ہیں، حصہ تو تمہارا نہیں ہے، لیکن ہم خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تمہیں دے رہے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بات کیا جائے۔ تو یہ ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ترجمہ نہیں کرتا، صرف میرے شیخ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو وراثت ہے اس کی تقسیم ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو ظاہر ہے، سب اپنے کہیں نہ کہیں سے، یہاں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑا ہے، اوپر اللہ کہنے کا تھوڑا ہے یا زیادہ، 1000 ہے یا 1 کروڑ ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن حصہ ہوگا ضرور، اور حصہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا۔ کیسے بدلتا جائے گا اس کو بھی سمجھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے والدین کا، ماں کا، بیوی کا حصہ، بیٹے کا حصہ یہ جو مقرر کیے وہ تو مقرر ہیں، لیکن اس کے علاوہ رشتے خاندان میں کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، اور یتیم پوتا ہے، پوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا بھی حصہ تم لوگ کرو، اس کا بھی حصہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں میں ہے نہیں ہے، ہم لوگ بھول گئے یہ ساری چیزیں۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے اس چیز کا خیال، اس نقطے کا خیال، ان چیزوں کو، اللہ کے حکم کا خیال، جو اللہ اور رسول کی محبت کا طلبگار ہو، اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دنیا سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، دنیا کی محبت، دنیا کی وہ دولت کا وہ لالچی نہ ہو، وہ صرف لالچی ہو اللہ کی محبت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صحیح فیصلے کر لیں گے۔ لیکن اس وقت چاہے وہ مسلمان عالم ہے، چاہے ملا ہے، چاہے پیر ہے، کوئی بھی ہے، وہ فیصلے صحیح نہیں کرتے۔ قرآن کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو ایک تو وراثت کے معاملے میں ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو طلاق کے معاملے میں ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، قرآن کے معاملے میں ہم نے حلال رزق کو کھانے میں ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو ہم بھول گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی ہے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک لائعمل ہے۔ صبح سے چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے مسکین ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نقطے بتائے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اسی کے بیس پر، اسی قرآن کے بیس پر جنت اور دوزخ ہے۔ اگر ہم نے اس کو، قرآن کو اپنی زندگی کا عمل کے قابل بنا لیا، اپنی زندگی کے عمل کے قابل بنا لی، اور اللہ کو ہم نے منزل مقصود بنا لیا، مقصد زندگی بنا لیا، تو ہمیں جنت ملے گی، نہیں تو ہمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ رہا ہے ہمیں، اللہ کہہ رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈرو، جو ڈرتا ہے، انہیں ڈرنا چاہیے جو چھوڑ کے جا رہے،
تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ صحیح فیصلے کریں، صحیح وصیت نامہ لکھیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی وراثت کی تقسیم کریں. اس میں پسند ناپسند نہیں ہوگی، اس میں اللہ کا حکم ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس وقت تم فیصلہ کرو اور اپنے بچوں کو سامنے لے آؤ. یعنی اگر تم کسی بھائی کے لیے، کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچوں کے ساتھ تم زیادتی کرو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے بچے ایسے ضعیف اور رہ جائیں، کمزور رہ جائیں، تو تمہیں خفگی نہیں ہوگی. تو تمہیں اپنی جب تم تقسیم کرو تو اس جگہ پہ اپنے کو رکھو کہ کل اگر یہی حالات میرے ساتھ ہوئے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی کہ میرے بھائی نے، میرے باپ نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی حق دینے میں. ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اچھی بات کرو. یعنی کسی کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا حصے، اس کے مطابق حصے ہیں. اگر اب یہاں اللہ کا ایک تو اس کے مطابق حصے دینے ہیں، دوسرا اگر پوتے کا حصہ نہیں ہے، پوتے کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا اور وہ وہاں موجود ہے اور وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، تو تم اس کو دو، اس کا حصہ کرو. اور اگر وہ تم سے لڑے، جھگڑا کرے تو تم اس سے نرمی سے اس سے بات کرو، نرمی سے اسے سمجھاؤ، اچھی بات کرو، اس کی دل آزاری مت کرو، اس لیے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم پوتا ہے. تو یتیم پوتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا لیکن تاکید کی ہے. مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، قربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. تو اب جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا وہ تو اس چیز کا خیال رکھے گا، جو اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا وہ خیال نہیں رکھے گا. اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے، آخری اپنا حکم بتا دیا. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا. اللہ کہتا ہے جو یتیم کا مال کھائے گا ظلم کے ساتھ. اب ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ غریب تھا، لیکن ایک بڑا بھائی ہے یا چھوٹا اگر اس سے بھی چھوٹا بھائی ہے لیکن وہ صاحب حیثیت ہے اور طاقتور ہے، اثر رسوخ ہیں، تو وہ تو غضب کرتا ہے، اس یتیموں کو نہیں دیتا، باہر دے دے گا، ان یتیموں کو نہیں دے گا. یہ ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یتیم کا مال کھایا تو وہ جو مال ہے، یا کھانے کا مطلب تم نے استعمال کیا، تو جو تم استعمال کر رہے ہو وہ تمہارے پیٹوں میں آگ ہے. اس وقت ہمارے پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی آگ جل رہی ہے لیکن اس کو اور بھڑکایا جائے گا، اس کے ذریعے سے اس دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.